جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر کے اس کے ساتھ عمل زوجیت کو اور پھر وہ طلاق دے، پھر اس کی عدت کو مکمل کرے، اور عدت مکمل کرنے کے بعد پھر اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کرے۔ اور یہ پورا کا پورا پروسیس یہ حلالے کا پروسیس کہلاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حلالہ کرنے والی والے پر اور حلالہ کروانے والے پر دونوں پر حضور نے لعنت کا اظہار فرمایا۔ تو اس لیے کسی بھی طور پر یہ شرعی اعتبار سے، شریعت کے طور پر یہ جائز عمل تو ہے، لیکن کبھی بھی اس کا مشورہ بہتر طریقے سے یا بہتر انداز میں آسان معاملات میں نہیں لیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوجود جائز ہونے کے یہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں سب ناپسندیدہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے اس عمل کی بہرحال شریعت میں گنجائش ضرور موجود ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ مجبوری ہو، بہت زیادہ معاملات خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں پھر یہ راستہ اپنایا جا سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے چند شرائط ذہن نشین ہونی چاہیے کہ حلالے میں کسی بھی طور پر وقت کی کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، یعنی کسی بھی طور پر حلالے کا نکاح کرتے ہوئے جب کسی دوسرے آدمی سے نکاح کیا جا رہا ہو، وہاں اپنے نکاح کے وقت میں، یعنی جس وقت نکاح ہو رہا ہو اس وقت میں کوئی ٹائم پیریڈ کی قید نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر ٹائم پیریڈ کی کوئی بھی قید لگائی یا کچھ بھی ٹائم فکس کیا تو یہ نکاح موقت ہو جائے گا، اور اس صورت میں یہ نکاح باطل ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس شخص سے نکاح کیا جا رہا ہو اس شخص کو پہلے سے ہی تمام معاملات کا علم ہونا ضروری ہے کہ یہ معاملات کیوں ہیں اور اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ اپنے نکاح میں ایسی کسی قسم کی کوئی شرط لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ شخص خود سے اپنی مرضی سے وہ جب چاہے اس عورت کو طلاق دے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حلالے کے طور پر جس دوسرے مرد سے نکاح کیا جا رہا ہے اس مرد کو دنیا کی کوئی بھی طاقت مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اس عورت کو طلاق دے۔ وہ اس کی مرضی پر ہے کہ طلاق کا حق اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھا، وہ جب چاہے جس وقت چاہے طلاق دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے۔ یوں ہی عورت اس سے طلاق لینا چاہے تو مطالبہ کرے، طلاق نہ دینا چاہے تو نہ مطالبہ کرے۔ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام معلومات ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ بالعموم ہمارے یہاں حلالے کے لیے لوگ جب آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو وہاں بالعموم ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ حلالے کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات کا نکاح یا ایک دن کا نکاح یا ایک مہینے کا نکاح، ایک ہفتے کا نکاح۔ تو ایسا شرعی طور پر کچھ بھی شریعت میں ایسی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، نہ ایسا کوئی معنی موجود ہے۔ یہ محض اسے حلالے کا نام صرف اس لیے دے دیا گیا کہ دوسرے مرد سے نکاح کے بعد جب طلاق ہو جائے یا دوسرے مرد کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ صرف اس وجہ سے اس کو حلالہ کہا جاتا ہے، ورنہ یہ وہ پروسیس نہیں ہے کہ جس کو لازماً اختیار کیا جائے یا لازماً جس کی طرف مشورہ دیا جائے یا رہنمائی کی جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حلالے کا لفظ اس طور پر نہیں استعمال فرمایا کہ یہ حلالہ کیا جائے، بلکہ یہ اس طور پر استعمال کیا گیا کہ عورت حلال نہیں ہے پہلے شوہر کے لیے جب تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر کے عمل زوجیت ادا نہ ہو جائے۔ یہاں یہ بھی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ حلالے میں محض نکاح معتبر نہیں ہے جب تک کہ عمل زوجیت نہ ہو، عورت کبھی بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ دوسرا یہ کہ نکاح اگر منعقد نہ ہو تو اس صورت میں عمل زوجیت کرنا یہ زنا کہلاتا ہے، اور زنا کی صورت میں بھی عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، اب جب دوسرا شوہر طلاق دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب وہ عورت پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت اس کی اجازت ہے کہ إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ جب انہیں اس بات کا یقین ہو کہ یہ پہلے کی طرح نہیں کریں گے بلکہ اب اللہ کی حدود کو قائم رکھیں گے شرعی اعتبار سے، اور بالکل بہتر اور درست طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُحْكِمُهَا، یہ اللہ کی حدود ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا
यादवून ऐसी कौम के लिए कि जो इल्म वाले और जानने वाले हैं। यहाँ ये भी याद रखें कि महज खानदानी प्रेशर या महज माशरे के प्रेशर की वजह से हलाला कटवा कर फिर से पहले शौहर से निकाह करना ये भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इसका मायार रखा वो यही रखा है कि अगर उन्हें यकीन हो कि अब ये पहले से बेहतर तरीके से एक साथ रह सकते हैं तो ही वो इस अमल की तरफ जाएं, वरना इस अमल के करने की उन्हें किसी भी किस्म से कोई इजाज़त हरगिज़ नहीं है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अगली आयत में इरशाद फरमाया वइज़ा तल्लक़्तुम निसाअ फबलग़ना अजलहन्ना फअमसिकुहन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहुहन्ना बिमारूफ़, कि जब तुम औरतों को तलाक़ रजी दो, यानी एक तलाक़ दो या दो तलाक़ें ऐसी कि जिनमें महज निकाह की भी ज़रूरत न पड़े, सिर्फ अल्फाज के ज़रिए ही रुजू होना मुमकिन हो, फबलग़ना अजलहन्ना उनकी इद्दत पूरी हो जाए, फअमसिकुहन्ना बिमारूफ़िन औ सर्रिहुहन्ना बिमारूफ़, तो अब चाहो तो उन्हें अपने निकाह में रोक लो या चाहो तो उन्हें बेहतर तरीके से रुख़्सत करो। जब औरत को तलाक़ रजी दी जाए, यानी एक तलाक़ के लफ्ज़ के साथ तलाक़ दी जाए, चाहे वो एक दी जाए या दो दी जाए, लेकिन लफ्ज़ तलाक़ का इस्तेमाल हो, तो इस सूरत में ये गुंजाइश रहती है कि मर्द सिर्फ अपनी ज़बान से ये कहने कि मैंने रुजू किया तो रुजू मोतबर है। तो इसी तरह अगर किसी शख्स ने ऐसी कोई तलाक़ दी और इद्दत के पूरा होने तक उसने रुजू नहीं किया, तो इद्दत के मुकम्मल होते ही औरत उसके निकाह से निकल जाती है, जिसे शरई नुक्ता नज़र से कहा जाता है कि अब वो औरत उस औरत को तलाक़ बाइना वाक़ई हो जाती है। अब जब औरत निकाह से निकल जाए तो मर्द के लिए उस औरत के लिए दोनों के लिए फिर दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वापसी का है, अगर वापस आना चाहें और फिर से साथ रहना चाहें तो अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ निकाह करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ निकाह करें और फिर आपस में रहने लगे, शरीय एतबार से इसकी इजाज़त है। दूसरा तरीका रुख़्सती का है, यानी एक दूसरे से अलग हो जाए लेकिन बेहतर तरीके से अलग हो। हमारे यहाँ पे लोगों जब अलहदगियाँ होती हैं या तलाक़ें वाक़ई होती हैं तो महज दो अफराद आपस से अलग नहीं होते, बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान टूटते और बिखरते दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का अता किया हुआ ये रास्ता है, अगरचे नापसंदीदा हो लेकिन उसी का अता किया हुआ रास्ता है, उसी का बताया हुआ तरीका है, तो कम से कम उसके बताए हुए तरीके को मजाक का यूँ निशाना न बनाया जाए कि हम उसके तरीके पर अमल भी करें, गुंजाइश से फ़ायदा भी उठाएं और उसके बलबूते पर हम अपने ख़ानदान को भी बिखेर दें। तो ये चीज़ें माशरे में जो पाई जाती हैं बिल्कुल गलत तसव्वुर और गलत चीज़ें हैं कि जो हमारे माशरे में रसूल व रिवाज इस वक्त राइज है। अल्लाह ताला ने फरमाया और सर्रिहुहन्ना बिमारूफ़, उन्हें अच्छे तरीके से हुस्न सलूक के साथ छोड़ो। तो इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन है कि किसी औरत को बेहतर तरीके से तलाक़ दी जाए, यह मुमकिन है कि औरत को बेहतर तरीके से अपने घर से रुख़्सत कर दिया जाए। लाज़मी नहीं कि औरत को ज़लील और रुस्वा करके ही घर से निकाला जाए, लाज़मी नहीं कि औरत की इज़्ज़त को पामाल करके माशरे में उसकी इज़्ज़त को उछाल करके उसे घरों से रुख़्सत किया जाए, लाज़मी नहीं कि औरत को तलाक़ दी जाए तो उसे ज़िल्लत और रुस्वाई का निशाना बनाकर ही तलाक़ दी जाए, बल्कि अल्लाह के इस फरमान का मकसद ये है कि ये मुमकिन है कि उन्हें हुस्न सलूक के साथ, इज़्ज़त के साथ तलाक़ देकर रुख़्सत कर दिया जाए। अब ज़ाहिर है कि जिस इंसान के साथ बंदा ज़िंदगी नहीं गुजार पाए, उसे मालूम है कि इसके साथ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन नहीं, तो फिर लड़ाई झगड़े, इज़्ज़त उछालना, इज़्ज़तें पामाल करना, ज़िल्लत और रुस्वाई का निशाना बनाना, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर नहीं रह पाते तो फिर एक ही तरीका है कि इज़्ज़त के साथ उसे तलाक़ देकर उसे घर से रुख़्सत कर दिया जाए कि माशरे में उस औरत की भी इज़्ज़त रहे जो वो आइंदा निकाह के काबिल रहे, और माशरे में उस मर्द की भी इज़्ज़त रहे और आइंदा उसे भी उसके लिए रिश्तों का चुनाव और इंतखाब आसान हो सके। हमारे यहाँ बिलउमूम जो मुतल्लक़ा औरतों के लिए रिश्तों का ढूंढना मुश्किल होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इसी मामले का है कि जो मर्द उसे तलाक़ देता है उसकी इज़्ज़त को इस तरह उछालता है कि उस औरत के लिए मज़ीद आगे अपनी ज़िंदगी गुजारना एक नामुमकिन और मुश्किल तरीन मामला हो जाता है। तो हमें अल्लाह ताला के इस हुक्म को समझना चाहिए कि रब ताला ने सर्रिहुहन्ना बिमारूफ़ फरमाया कि अगर छोड़ना
ہم نے اچھالا، کسی کو ہم نے زمانے میں بدنام اور رسوا کیا، تو ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں رب کائنات کے جو مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں وہ نامۂ اعمال میں لکھ رہے ہیں، اور کل بروز قیامت ہم نے ہر اس معاملے کا جواب دینا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ زیادتی کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے انہیں نہ روکو۔ یہ معاشرے کا ایک اور المیہ ہے کہ مرد کو کوئی عورت پسند نہیں آتی، نکاح میں ہے لیکن پسند نہیں آتی، تو شریعت نے جو راستہ رکھا کہ یا تو اسے بہتر طریقے سے رکھو یا بہتر طریقے سے اسے چھوڑو۔ مرد پھر ان دونوں طریقوں پر عمل نہیں کرتا، بلکہ بالعموم ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی معاملات میں اور رسوم و رواج کے پیچھے دبے ہوئے لوگ عورت کو لٹکائے رکھتے ہیں، نہ اسے چھوڑتے ہیں، نہ عزت کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں، نہ ان کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، بلکہ عورت سولی پر لٹکی رہتی ہے اور اپنے حقوق کے پورا ہونے کا ہمیشہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ شریعت اسے ظلم کہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بالکل ناپسندیدہ چیز ہے۔ رب نے واضح طور پر منع فرمایا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، زیادتی اور ظلم کرنے کے لیے عورتوں کو اپنے پاس نہ روکو، بلکہ جو پیچھے رستہ بتایا کہ نہیں کر سکتے تو سَبِّحُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بمعروف اور بہتر طریقے سے چھوڑ دیا جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا یعنی عورت کو نہ تو حقوق دیے اور نہ ہی عورت کو چھوڑا بلکہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے اپنے پاس روکے رکھا، تو اس شخص نے فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ دراصل اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے مدینہ منورہ کے ایک شخص ثابت بن یسار نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ طلاق دینے کے بعد جب عدت کے گزرنے میں 2 یا 3 دن رہ گئے تو انہوں نے رجوع کر دیا۔ اب رجوع کیا، پھر انہوں نے کچھ عرصے کے بعد پھر سے طلاق دی اور دوسری عدت کی پھر شروع ہوئی۔ اب اس عدت کے گزرنے میں پھر 2 یا 3 دن باقی رہ گئے، انہوں نے پھر سے رجوع کر دیا، پھر انہوں نے دوبارہ طلاق دی، پھر تیسری مرتبہ عدت پوری ہونے لگی، پھر انہوں نے جا کر جب عدت 2 یا 3 دن رہ گئی تو اب ظاہر ہے کہ یہ 3 طلاقیں ہو چکی تھی تو رجوع نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس ضمن میں اس عورت کی عدت جو 3 مہینے بنتی تھی وہ 9 مہینے جا رہی۔ یہ وہ عمل تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ رب کائنات نے جس کے سبب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ عورت کے لیے یہ چیز کرنا، یہ چیز اختیار کرنا، نہ اسے چھوڑنا نہ اسے اپنانا، یہ عورت پر ظلم ہے، بلکہ ایسا کرنے والا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ معاشرے میں اس طور پر بھی ایک تو یہ کہ عورت کو حقوق نہ دیے جائیں اور اسے روک کے رکھا جائے، نہ اسے چھوڑا جائے، اور دوسرا یہ کہ عورت کو نام و نفقہ نہ دیا جائے، عورت کو خرچ نہ دیا جائے۔ بالعموم یہ معاملہ وہاں پیش آتا ہے جہاں کوئی خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے گھر میں ماں باپ کے گھر میں جا بیٹھتی ہے، وہاں پہ شوہر اسے نہ تو خرچ پہنچاتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا، عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا تو مرد طلاق نہیں دیتا، اور مرد جو ہے نہ اس عورت کو وہاں خرچ پہنچاتا ہے نہ نفقہ پہنچاتا ہے۔ تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ یہاں بہتر ہے کہ عورت پر ظلم نہ کیا جائے بلکہ اسے چھوڑ دیا جائے، اسے طلاق دے کر بہتر طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے کہ نام و نفقہ یہ عورت کا حق ہے کہ جس کو پورا کرنا یہ مرد پر بحیثیت شوہر لازم اور ضروری ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، رب کی آیات کو مذاق کا نشانہ، مذاق اللہ کی آیات کو نہ سمجھو۔ یہ دراصل شان نزول ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، پھر مذاق میں طلاق دی، پھر رجوع کر لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور رب تعالیٰ کی جانب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مذاق میں بھی سنجیدہ ہیں اور سنجیدگی میں بھی سنجیدہ ہیں، جن کا مذاق میں ہونا بھی سنجیدہ کر دیتا ہے اور جن کا سنجیدگی میں ہونا بھی سنجیدہ ہی رکھتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز نکاح ہے۔ مذاق میں نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص کسی خاتون سے 2 گواہوں کی موجودگی میں اگرچہ مذاق میں کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور خاتون نے
جواب میں کہا کہ میں نے قبول کیا، اور دو افراد کم از کم موجود ہیں، چاہیے کہ پورا پروسیس مذاق میں ہو رہا ہو، نکاح بہرحال منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور کے اس فرمان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، غلام کو آزاد کرنا۔ کسی شخص نے مذاق میں ہی اپنے غلام سے کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو غلام آزاد ہے، چاہے اس نے مذاق میں ہی کیوں نہ کہا۔ اور تیسری چیز طلاق ہے۔ کسی بھی شوہر نے اپنی بیوی سے مذاق میں ہی کیوں نہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق بہرحال منعقد ہو جاتی ہے۔ یہاں مذاق کا کسی بھی طور پر کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں ان معاملات میں نہایت ہی سنجیدہ رہنے اور نہایت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کی، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا۔ یعظکم بہ، وہ ان کتاب اور حکمت کے ذریعے تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ یہاں رب تعالیٰ نے جو احکام بیان فرمائے وہ ہمارے لیے واضح ہیں۔ طلاق کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، کتاب یعنی غلام کو آزاد کرنے کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں واضح ہیں۔ پھر مزید فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، آیت نمبر 232 میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ جب عورتیں اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب انہیں پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں دستور کے مطابق ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں۔ یہ دراصل حکم بیان کیا جا رہا ہے طلاق بائنہ کا۔ پچھلی آیت میں طلاق رجعی کا حکم تھا کہ جس میں مرد نے عورت کو ایسی طلاق دی ہو کہ جس میں رجوع ممکن ہو، تو اب بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یہاں طلاق بائنہ کا حکم ہے، یعنی ایسی طلاق ہے جس کے بعد عورت مرد کے نکاح سے نکل جائے اور اب صرف واپسی کے لیے صرف نکاح کی ضرورت ہو۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ جب صرف نکاح کی ضرورت ہو تو اس موقع پر عورت کو پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکا جائے۔ یہ دراصل ایک صحابی، ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دی، طلاق دینے کے بعد عدت گزری اور عدت کے گزرنے کے بعد اس کی شوہر نے پھر سے نکاح کا پیغام بھجوایا، تو ان صحابی رسول نے سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ انہیں روکنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ مرد و عورت پھر سے ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اب وہ پہلے سے بہتر طور پر ایک ساتھ رہ سکیں گے، تو پھر معاشرے میں کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کو آپس میں نکاح کرنے سے روکے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یہ واضح حکم ہے کہ جب وہ دونوں آپس میں رہنے پر راضی ہو۔ یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی بالغہ عورت اپنا نکاح خود کرنا چاہے تو اسے شریعت اجازت دیتی ہے، وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ بالعموم ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بلا روی اور ان تمام چیزوں سے کئی گنا بڑھ کر یہ عمل بہتر ہے کہ مرد و عورت آپس میں نکاح کریں۔ میں ہمیشہ دروس قرآن میں اور محفل میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جس نہج پر ہمارا معاشرہ گامزن ہے اور جس نہج پر ہم جا رہے ہیں، اس نہج پر اور اس طور پر نکاح کرنا مشکل اور گناہ کرنا یہ آسان ہے۔ نکاحوں کو آسان بنائیں تاکہ گناہ کرنا مشکل ہو سکے، اور نکاح کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب شریعت نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے ایک لڑکے کو بھی اور ایک لڑکی کو بھی کہ وہ اپنی پسند سے اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتے ہیں، تو پھر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی پسند کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی پسند کی جگہ پر ان کا نکاح کروا دیں تاکہ انہیں بے روی کا شکار ہونے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ عموماً یہ بے روی، یہ زنا، یہ فحاشی بالعموم ایسے معاملات کے سامنے آتی ہیں کہ جب عمریں گزرتی جائیں اور نکاحوں کے اسباب نہ معائنہ کیے جائیں، یا جب مرد و عورت کسی کو پسند کریں، آپس میں پسند کرتے ہوں اور ان کا نکاح ان کی ناپسندیدہ جگہ پر کر دیا جائے، تو یہ وہ اشیاء ہیں کہ جن کی وجہ سے بے روی ہمارے معاشرے میں
نہایت ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے والدین کو اس معاملے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کوئی بھی ایک دوسرے کو پسند کریں تو یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ لڑکا اس لڑکی کے لیے بہتر ہے یا لڑکی اس لڑکے کے لیے بہتر ہے تو اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے معاملات کو نپٹا کر بات کو نکاح تک پہنچایا جائے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے منع کرنے کے بعد وہ لڑکا اور لڑکی وہ مرد و عورت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملنا شروع کریں اور زنا کے شکار ہو جائیں. یقیناً کل بروز قیامت والدین کو ہی اس معاملے میں رب کے حضور جواب دینا پڑے گا کہ جب مرد و عورت نے لڑکا اور لڑکی نے اولاد نے اپنی پسند ظاہر کی تھی اور شرعی طور پر ان نے کوئی قباحت بھی نہیں کی تو پھر والدین نے ان کا نکاح وہاں کیوں نہ کیا کہ ان کا نکاح وہاں نہ کرنا کہ اس بات کا سبب بنا کہ یہ گناہوں کے راستے پر چل پڑے گی. تو ہمیں اس معاملے میں بھی یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ارشاد فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ اس حکم کے ساتھ یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, یعنی جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ رب کے احکام سچ اور حق ہیں اور جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ کل بروز قیامت اس کے رب کے حضور جواب دینا ہے. پھر فرمایا ذالکم ازکی لکم اطہر یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم ان احکام پر عمل کرو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تمہارا بتانا جانتا ہے باخبر ہے اور تمہیں کسی بات کا کوئی علم نہیں. مزید ارشاد فرمایا آیت نمبر 233 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عورت کے دودھ پلانے کے رضاعت کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے. ارشاد ہوا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ والدہ اپنے بچوں کو اپنے بچے کو دودھ پلائے 2 سال لمن اراد ان یتم الرضاعہ یہ اس کے لیے کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے. دودھ پلانے کی عمر جو ہمارے یہاں احناف کے نزدیک ہے وہ مفتقی قول کے مطابق یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جائے اور جو قول سب سے بہتر اور مناسب ہے وہ 2 سال کی عمر تک ہے. بچے کو 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا جا سکتا ہے اور 2 سال کے اندر دودھ پلانے میں ایک بچے کا جو رضاعت کے جو احکام اور رضاعت کی جو حکمتیں ہیں وہ تمام بھی ثابت ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رضاعی ماں سے جس عورت کا بچے نے دودھ پیا اس عورت سے اس کا نکاح حرام ہے. اس عورت کی جتنی اولاد ہے اس سے اس بچے کا نکاح حرام ہے. اگر لڑکا ہے تو اس عورت کی لڑکی سے نکاح حرام ہے. اگر لڑکی ہے تو اس عورت کے لڑکے سے نکاح حرام ہے کیونکہ اب یہ رشتہ نکاح بھائی بہنوں کا ہوا دودھ شریک ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ تمام احکام صرف اس وقت لاگو ہوں گے جب 2 سال کی عمر کے اندر عورت کسی بچے کو دودھ پلائے. 2 سال کے بعد یعنی 2 سال کی عمر ہو جائے بچے کی اس کے بعد کوئی بھی عورت اسے دودھ پلائے تو یہ حرمت والے احکام لاگو نہیں ہوتے. حرمت والے احکام صرف اور صرف 2 سال کی عمر کے اندر دودھ پلانے پر لاگو ہوتے ہیں. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حرمت رضاعت کے جتنے رشتے ہیں ان کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کیا حقیقی رشتوں میں جو جن رشتوں سے نکاح حرام ہے رضاعت کے معاملے میں بھی اس عورت کا دودھ پینے کے بعد اب اس سے رشتہ کیوں نہیں جوڑا کہ اس عورت کے ان تمام رشتوں سے نکاح کرنا اس بچے پر حرام ہے کہ جو حقیقی رشتے اس پر حرام ہے. مثال کے طور پر حقیقی خالہ سے نکاح کرنا حرام ہے تو جس عورت کا دودھ پیا اس کی بہن سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. مثال کے طور پر حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے تو جس عورت کا دودھ پیا اس کی کسی بچی سے نکاح کرنا بھی یہ حرام ہے کہ اس کی بہن ہے. مثال کے طور پر حقیقی ماموں سے نکاح کرنا حرام ہے تو جس عورت کا دودھ پیا کسی لڑکی نے اس عورت کے بھائی سے اس کا نکاح کرنا بھی حرام ہے. مثال کے طور پر کسی اپنی حقیقی ماں سے نکاح کرنا حرام حقیقی نانی سے نکاح کرنا حرام ہے تو جس عورت کا کسی لڑکے نے دودھ پیا اس عورت کی ماں اس کی نانی کہلائے اور اس سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. یہ حرمت والے رشتے سارے کے سارے وہی ہیں کہ جو حقیقی رشتے ہیں لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ یہ حرمت کے احکام صرف اس وقت لاگو ہوتے ہیں کہ جب 2 سال کی عمر کے اندر دودھ پلایا جائے. 2 سال سے عمر زائد ہو جائے اب دودھ پلانے سے شرعی طور پر حرمت کے احکام لاگو نہیں ہوتے. یہاں یہ مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ بلوغت کے بعد دودھ پینے سے بھی ایسا کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا. اور ایک اور مسئلہ جو بالعموم ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور وہ مسئلہ بھی واضح کرنا آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ مرد و عورت میاں بیوی اگر ہمارے
اس سے کم از کم نکاح پر کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، نکاح پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کم از کم یہ حرام ہے، تو اس معاملے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس کا بچہ ہے یعنی جو اس بچے کا باپ ہے اس پر لازم ہے دودھ پلانے والی عورت کو خرچہ دینا اور ان کا لباس وغیرہ مہیا کرنا۔ اب چاہے وہ دودھ پلانے والی عورت اس بچے کی ماں ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام و رفقہ بظاہر مرد کے ذمہ ہے، چاہے وہ نکاح کے ہوتے ہوئے بچے کو دودھ پلائے یا نکاح یا طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلائے، تمام تر اخراجات کی ذمہ داری مرد کی ہے کہ جو اس بچے کا باپ ہے۔ یہ مسئلہ گزشتہ کسی درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا کہ عورت کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ اس کی مرضی پر شریعت نے موقوف کیا کہ وہ چاہے تو دودھ پلائے چاہے تو نہ پلائے، چاہے تو دودھ پلانے کی اجرت مانگے، تو اگر وہ اجرت مانگے تو بھی مرد پر لازم ہے کہ وہ اس کی مانگی ہوئی اجرت اسے دے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کسی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مرد پر بھی یہ سختی کے احکام نہیں ہے بلکہ عورت پر بھی برابر کے احکام لاگو کیے گئے ہیں۔ عورت کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی عورت کی جانب سے بھی مرد کے سامنے کسی ایسی قسم کی کوئی ڈیمانڈز نہ آئے کہ جن کی وجہ سے مرد کسی مشکل میں پڑے۔ رب نے واضح فرما دیا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی حکم کا مکلف نہیں کیا جا سکتا۔ ہر شخص صرف اتنا ہی عمل کرے کہ جتنا وہ اتنا ہی عمل کرنے کا پابند ہے کہ جتنی اس میں وسعت اور طاقت ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ اس حکم کو کہ اگر کسی عورت کی طلاق ہو جائے اور حاملہ تھی اور اب وضع حمل ہوا طلاق کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے اور وہ چاہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں اور اس کا خرچ میرا سابقہ شوہر جو اس بچے کا باپ ہے وہ اٹھائے، تو وہ سابقہ شوہر جو اس بچے کا باپ ہے وہ خرچ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق ہی اٹھائے گا۔ اس سے عورت فضول کی بلا وجہ کی ڈیمانڈز کسی کے طور پر کرنے کی اجازت اسے ہرگز نہیں ہے، یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرے اور شوہر سے بار بار مطالبات کرے تو یہ یقیناً شریعت اسے ناپسند کرتی ہے اور یہ مال اس عورت کے لیے حرام کے زمرے میں جاتا ہے۔ فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ دی جائے، ولا مولود لہ بولدہ، اور اس بچے کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ ماں کو تکلیف اس طور پر نہ دی جائے کہ ماں دودھ پلانا چاہے اور اسے روک دیا جائے کہ دودھ نہ پلاؤ، یا ماں دودھ نہ پلانا چاہے اور اسے مجبور کر دیا جائے کہ دودھ پلاؤ، تو یہ نقصان دینا کہلاتا ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور باپ کو نقصان نہ دینے کی جو حکم یہاں فرمایا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ سے اس کی حیثیت اور وسعت سے بڑھ کر سوال کیے جائیں، ڈیمانڈز رکھی جائیں، تو شریعت کی چیزوں سے بھی باپ کو آزاد رکھتی ہے اور اسے وسعت دیتی ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، وارثوں پر بھی اسی طرح ہے۔ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، اب اگر وہ باہمی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، یعنی 2 سال کے اندر اندر جتنی مدت بھی مناسب تھا دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد اب چاہتے ہیں کہ وہ دودھ چھڑوایا جائے، تو اس میں فرمایا کہ عن تراض منهما وتشاور، آپس کی رضامندی سے اور آپس کی مشاورت سے کیا ہونا چاہیے۔ یعنی بچے کا جو دودھ چھڑایا جاتا ہے اس میں بھی اگر کوئی اور عورت دودھ پلاتی ہے یا عورت بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لیتی ہے یا عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ چھڑانا چاہتی ہے، تو یہاں بھی حکم یہی ہے کہ وہ شوہر کی رضامندی اور اس سے مشاورت کے بغیر یہ عمل نہ اٹھائے، کیونکہ خرچ اٹھانے والا شوہر ہے تو اس کی مشاورت اور اس کی رضامندی کے بغیر یہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم یہ چاہو کہ تم باہر سے کسی عورت سے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں، إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم دودھ پلانے والی عورتوں کو دستور کے مطابق تو انہیں دودھ پلانے کی اجرت بھی دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں آیت نمبر 234 میں عدت وفات کا ذکر فرمایا۔ یہ بھی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیوہ عورت کی عدت کے حوالے
اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، کہ وہ عورت، کہ تم میں سے وہ لوگ کہ جو وفات پا جائیں اور اپنی بیویاں دنیا میں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، وہ عورتیں 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ بیوہ عورت کی عدت ہے۔ جب کسی کا شوہر وصال کر جائے، انتقال کر جائے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے باہر جانے سے اور بغیر ضرورت کے زیب و زینت کے اختیار کرنے سے روکے رکھے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اب جب وہ اپنی عدتیں پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو اب شوہر کے گھر والوں پر کوئی حرج نہیں ہے عورت اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ کرے، یعنی عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے گھر والوں پر کسی قسم کا کوئی قصور یا کسی قسم کا کوئی شریعت مطالبہ نہیں رکھتی۔ بالکل ہمارے یہاں یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب کسی عورت کا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے، وہ سسرال میں رہے، تو بسا اوقات سسرال میں یہ بات معلوم سمجھی جاتی ہے کہ وہ عورت اس گھر سے نکل کر کہیں اور نکاح کرے، وہ اسے اپنے بیٹے کی بیوہ کے طور پر اپنے گھر میں ہی رہنے کی پیشکش، بلکہ بعض اوقات بعض جگہوں پر مجبور بھی کیا جاتا ہے۔ یہ شرعی طور پر شرعی نقطہ نظر سے یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ عدت کے گزارنے کے بعد عورت مختار ہے، عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرنا چاہے نکاح کرے، وہ اس گھر میں رہنا چاہے، شوہر کے گھر میں رہنا چاہے، ظاہر ہے کہ وراثت میں اس کا حصہ ہے، وہ وہاں رہنا چاہے اسے اس کی اجازت ہے، وہ ماں باپ کے گھر شفٹ ہونا چاہے تو اسے اس کی بھی اجازت ہے۔ یہاں یہ بھی واضح ہے کہ عورت کی آزادی کا جو اللہ نے ذکر فرمایا وہ صرف اس کی نکاح حصہ ادا کیا جائے گا، شوہر کی وراثت سے اسے حصہ ملے گا۔ جب شوہر کی وراثت سے اسے حصہ ملا، اب چاہے وہ اس وراثت کو بیچے، چاہے وہ اس وراثت کے حصے کو لے کر طلب ہو جائے، چاہے وہ اس وراثت کے حصے کو اپنے بہن بھائیوں میں تقسیم کر دے، عورت کی مرضی ہے، عورت مختار ہے، آزاد ہے، وہ جس حد تک جس انداز میں چاہے اپنے مال کو خرچ کرے۔ سسرالی رشتے یعنی شوہر جس کا انتقال ہوا، اس کے بہن بھائی یا اس کے دیگر رشتے دار کسی بھی طور پر انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت پر کسی معاملے میں کوئی پابندی لگائیں، بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ جلد از جلد اس بیوہ کو اس کے شوہر کے حصے میں سے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اسے دے کر اسے اپنی طرف سے آزاد کریں۔ پھر فرمایا کہ اللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 تک کا ترجمہ معنی و مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور آج الحمدللہ یہ ہمارے درس قرآن کی اس سلسلے کی 58ویں نشست تھی، یعنی 58 نشستیں آج الحمدللہ یہ مکمل ہو چکی ہیں۔